20वें نمبر کی ترجمہ اس کا ہے کہ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو تو ہم اسے اس کی کھیتی میں خوب ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی طلب کرتا ہو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آیت کریمہ کے اندر بڑی قیمتی باتیں بتائی گئی ہیں۔ عام طور پر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنی دعاؤں میں صرف دنیا مانتا ہے، آخرت نہیں مانتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ صرف میری دنیاوی ترقی ہو، میری تجارت کے اندر خیر و برکت ہو، دنیا میری بن جائے، آخرت میری سمجھ جائے، آخرت کے تعلق سے فکر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے، جو پکے مومن ہوتے ہیں، وہ دنیا کے ساتھ ساتھ وہ آخرت کے بھی خواہاں ہوتے ہیں۔ آخرت کی چاہت ہوتی ہے کہ اس عبادت کے بدلے، اس دعا کے بدلے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ہمیں جنت عطا کرے، یہ خواہش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ، جن کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو، یعنی بندہ یہ چاہتا ہو کہ مجھے آخرت مل جائے، میری آخرت سنور جائے اس عبادت کی عوض میں، ان نیکیوں کی عوض میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے اور دنیا بھی سنوار دیتا ہے۔ اللہ دونوں دے دیتا ہے۔ عبادت کے اندر ایسی خوبی ہے اور ایسی برکت ہے کہ عبادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تجارت کے اندر بھی خیر و برکت عطا کر دیتا ہے، دل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ غنی کر دیتا ہے۔ لیکن ایک انسان جب صرف دنیا کی خواہش مند ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، اور آخرت کی زندگی ان کی نہیں بنتی ہے، آخرت کی زندگی ان کی نہیں سنورتی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو الجھا دیتا ہے، اور دنیا کے اندر وہ آدمی مشغول ہو جاتا ہے، آخرت کے تعلق سے ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور آخرت کی خواہش ہوتی ہے کہ میری آخرت بن جائے، میری آخرت سنور جائے، نزد لہو فی حرثہ، اللہ تعالیٰ ان کی کھیتی میں خوب ترقی عطا کرتا ہے، اجر و ثواب اتنا دے دیتا ہے کہ ایک نیکی اگر بندہ کرتا ہے آخرت کی لالچ میں، جنت کی لالچ میں، آخرت کی ترقی میں جوش اور جذبے کے ساتھ اگر کرتا ہے، تو ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو 10 نیکیاں بڑھا کر کے دے دیتا ہے، اور 10 سے بڑھا کر کے 700 گنا تک۔ بلکہ اللہ نے کہا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے جس بندے کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ تو جن کا ارادہ آخرت کا ہوتا ہے، آخرت بنانے کا، آخرت سنوارنے کا، جنت کی لالچ، جنت کی حرص ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ اس طرح رحم اور کرم کرتا ہے کہ ایک نیکی سے لے کر کے 10 نیکیاں اس کو اللہ عطا کرتا ہے ایک نیکی کے بدلے میں، اور 10 نیکی سے لے کر کے 700 اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ یہ اپنے بندے کے ساتھ خاص رحم اور کرم کرتا ہے۔ یہ تو وہ نیک بندے کا جو پکے اور سچے مومن ہوتے ہیں، وہ عبادت کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ دنیا ملے نہ ملے مجھے آخرت مل جائے، دنیا میری سنورے نہ سنورے لیکن میری آخرت سنور جائے۔ یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ دعا کریں، عبادت کریں، اور اس عبادت کی وجہ سے، اس دعا کی وجہ سے اللہ دنیا میں مالا مال کر دے اور دنیا عطا کر دے، خوب دنیا مانتا ہے اور دنیا ہی کی فکر۔ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھیے تو باتیں صرف دنیا ہی کی کرتے ہیں،
میری کھیتی کیسے ہوگی، میری تجارت میں برکت کیسی ہوگی، ذرا تجارت کے لیے دعا کر دیجیے گا، تو میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجیے. آخرت کے بارے میں تو کبھی کہتا ہی نہیں کہ بولیے کم سے کم کہ اللہ ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے. دعا کر دیجیے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے. اس طرح کی باتیں کہاں کرتا ہے وہ؟ صرف دنیا کے تعلق سے زیادہ فوکس بازی ان کی رہتی ہے. تو اگر ایسی نیت اگر کسی کی رہتی ہے کہ دنیا دنیا دنیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں بھی دیتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو کچھ دے دیتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ مجھے پوری دنیا مل جائے، کسی کی تجارت نہ چلے میری تجارت چل جائے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کرتا ہے کہ انسان مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، تو نیکی کرتا ہے، ثواب کماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ دے دیتا ہے. لیکن اتنا نہیں دیتا ہے جتنا انسان مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا کر دیتا ہے. جتنی چاہتا ہے اتنا عطا نہیں کرتا ہے. کتنا عطا کرتا ہے؟ جتنی مشیت اللہ کی ہوتی ہے، اللہ جتنا چاہتا ہے، یا جتنی تقدیر کے اندر اللہ نے لکھ دیا ہے، تقدیر کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیتا ہی دیتا ہے، اسے دے دیتا ہے. وَلَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٌ. لیکن جانتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہے کہ ایک آدمی دنیا کی ترقی کے لیے حصہ نہیں. جو اللہ کو دینا ہوگا اپنی مشیت کے تحت، اپنی تقدیر کے تحت، اللہ ان کو دے دے گا. آخرت میں کوئی ان کا حصہ نہیں ملے گا. تو ایک انسان کو کتنا بڑا نقصان اور کتنا بڑا خسارہ ہوتا ہے. اس لیے ہم لوگ جو بھی عبادتیں کرتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، ہماری عبادتیں تو ویسی نہیں ہے جیسے صحابہ عبادتیں کرتے تھے، تابعین عبادتیں کرتے تھے، تبع تابعین کرتے تھے. آج ہماری عبادتیں کیسی ہیں وہ ہم اور آپ اپنے آپ کا محاسبہ کر سکتے ہیں، جانچ کر سکتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز کیسی ہوتی ہے، ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا کیسی ہوتی ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہماری تلاوت کیسی ہوتی ہے، ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں معیار کیا ہے وہ مجھے خود پتا رہتا ہے، ہم سب کو پتا رہتا ہے. تو جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آخرت کی امید کرنی چاہیے کہ اللہ آخرت کی اس نیکی کو تو قبول کر لے. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا نہیں مانیں گے؟ مانیں گے، دنیا بھی مان سکتے ہیں، لیکن دنیا پلس آخرت اللہ نے سکھایا. دیکھو دعا بھی سکھلائی، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ مجھے دنیا بھی عطا کر دے، حسنہ، دنیا کے اندر جو بھلائی ہو، جو میرے حق میں اچھا ہو، جو میرے حق میں بہتر ہو، اللہ دنیا کے اندر مجھے بھلائی عطا کر دے. اتنی مجھے دنیا دے دے اور اتنی روزی و رزق دے دے جس کے اندر بھلائی ہو، جس کے اندر خیر و برکت ہو، جو میرے حق میں بہتر ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی مجھے بھلائی عطا فرمانا، آخرت کے اندر بھی تو مجھے کامیابی عطا فرمانا. وقنا عذاب النار. اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لینا. یہ اصل مقصد ہے، یہ اصل فوکس ہے. تو دنیا بھی مان سکتے ہیں، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھلانا نہیں چاہیے. اللہ دنیا جو میری مقدر ہے تو دے، دنیا کے اندر جو میرے لیے بھلائی ہو، جو میرے لیے اچھائی ہو، جس میں میرے لیے خیر ہو، تو دنیا میں مجھے دے. لیکن آخرت کے تعلق سے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا. کتنی توجہ دلایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. کتنے پیارے انداز میں کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا، نہیں، آخرت کی زندگی یہ باقی رہنے والی ہے، اس زندگی کی فکر کرو. یہ 50 60 سال 70 سال کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ایک ایسی ہے، بس دنیا ہے، چند روزہ کی زندگی ہے. اس کے بعد آخرت کی زندگی، یہی اصل زندگی ہے، اور یہی آخرت کی زندگی، دائمی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ فکر آخرت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل